میرا جو میں جس کو نمبر 1 بزنس ابھی بول سکتا ہوں, ون چنک وچ از pretty big is healthcare. Mainly you supported Hillary Clinton. That's the reason you don't have any picture with Donald Trump. جب ریڈ بل بڑا سکسیسفل ہوا تو میں نے ایک انرجی ڈرنک بنایا تھا. I was very successful in that. یہ امیزون کو جو کرنے کے اندر played a huge role کہ امیزون کو یہاں پہ لانے کے اندر, یہاں پہ آپ کے اوپر اگر کسی کنٹری نے آ کے حکومت کی یا ظلم کیا, وہ تو انگلینڈ تھا. اگر کسی کے خلاف آپ کو ہونا تو یہاں برطانیہ کی تھی نا برصغیر پہ, بالکل پھر تو ان کے خلاف ہونا. یہ تیسرے پاسے 4 بلے چھڑ کے کیوں گئے؟ صحیح بات ہے. It's just like political situation. اچھا, ایک چیز کا جو ہر پاکستانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے, یا جو بھی اس طرح کے کنٹریز ہیں, کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو پیچھے سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ساڈا بھی ویزا لوا دو, سانو بھی بلا لو. ان ایجوکیٹڈ کھوتا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, میرا خیال یہ اس سے زیادہ میں ٹرانسلیشن اس کی کر, یہ ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے. یہ امریکہ بھی جا سکتے ہیں. کچھ ان کی ٹریننگ یہ کر دی جائے کہ آپ ڈائریکٹلی امریکہ کے اندر انڈیڈ پے master.com یا کچھ اور چیزوں کے اوپر اپلائی کر کے اپنی ڈائریکٹ جابز ڈھونڈ لیں. یہ ہو کہ آپ جاب کر کے دکھائیں کسی کمپنی کو, وہ خود آپ کا ویزا بلائے. بالکل بالکل. تو وہ بھی دیکھا ہے نا فارمولا. امریکہ کے اندر سب سے زیادہ کون سا پروفیشن ایسا ہے پاکستانی کہ جس کے اندر وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ اس میں اگر میں کسی کو انجوائے کیا جہاں پہ مجھے بہت زیادہ ٹائم ملا تو وہ تھی ہلری کلنٹن. بیٹے کی شادی پہ بھی وہ آ گئی تھی, تو وہاں پہ ایک ڈفرنٹ. پھر انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ اپنے گھر پہ انوائٹ کیا. پریزیڈنٹ بائیڈن جب میرے گھر پہ آئے, جب الیکٹ ہوئے, جس دن اوٹھ اٹھایا, وہ بیسیکلی پہلا دن کام کا کنسیڈر نہیں ہوتا تھا, اگلا ہوتا تھا دن. اسی دن آفس جائے, سب سے پہلا بل جو سائن کیا تھا وہ ریووک کیا تھا مسلم بین کو. ایک چیز اور بتاتا ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن کی, ہی نوز مسلم ریلیجن پراببلی مور دین ہیف آف مسلمس. آپ کو دنیا میں فوڈ کرائسس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور یقین کریں مجھے پاکستان فوڈ کرائسس ہونے والی کنٹریز کی بجائے سولوشن پرووائڈ کرنے والی کنٹریز میں نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کی آئی ٹی میں فل جب گیپ ہوں گے, آپ کے لاکھوں کے قریب لوگوں کی جابز بن جائیں گی ادھر. اوورسیز پاکستان از اے ٹریجر. انڈیا نے بھی ایک پلان کے تحت ایک یعنی لوگوں کو انگیج کیا تھا امریکہ سے بھی اور دوسرے ملکوں سے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کے جو میرے گیسٹ ہیں بہت ہی اسپیشل ہیں. ہی از این انٹرپرینور, بزنس مین, پاکستانی امریکن بزنس مین, پولیٹیشین, اور ان کے پاس ایک پورا کیریئر ہے. اور اس کے علاوہ ون آف دی موسٹ انفلوئنشیل پاکستانی ان امریکہ. پاکستان کمیونٹی کے بہت کام آتے ہیں, برج بٹوین پاکستانی گورنمنٹ اینڈ امریکن گورنمنٹ, اس حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا کام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر جاوید صاحب. طاہر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. طاہر بھائی, آپ سے گپ شپ تو بہت زیادہ کرنے والی ہے, اور بڑے عرصے بعد آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ آتے جاتے تو رہتے ہیں, لیکن سٹارٹ آپ کے کیریئر سے کریں گے. ہر بندے کو سننے کا شوق ہوتا ہے جی امریکہ میں ہیں تو گئے کدھر سے تھے, کیسے گئے تھے, پاکستان میں کیا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ سارے کیریئر پہ نظر ڈالتے ہیں انشاءاللہ. ویری سمپل جی, میں 89 میں گیا تھا امریکہ. ٹھیک ہے. تو اپنا گریجویٹڈ فرام ہیئر ان پنجاب یونیورسٹی, اور اپنا ایک پرائیویٹ اسکول کیا تھا چھوٹا سا, جو کچھ عرصہ چلا یہاں پہ, اور بعد میں بہت عرصہ چلتا رہا. تو پھر 89 کے اندر میں امریکہ چلا گیا تھا. تو وہاں سے پھر جو بھی نیو چیپٹر اینڈ نیو ایرا. اور گئے آپ کس طریقے سے تھے, مطلب اسٹڈی کے لیے گئے تھے, گھومنے کے لیے گئے تھے, یا پلان کر کے؟ اچھا, وزٹ پہ گئے تھے. اور یہ پلان اوریجنلی یہ تھا کہ 1-2 مہینے کے بعد مجھے واپس آئی نا. بیسیکلی آئی واز فائن اینڈ کمفرٹیبل جب میں یہاں پہ تھا نا اپنا. ٹھیک ہے. تو مطلب بڑا ایک ارلی ایج کے اندر آپ ایک ڈیسنٹ گاڑی واڑی آپ نے بنا لی تھی, یہ ہوتا ہے نا. اور جی بالکل. اس کے بعد پھر ڈیسنٹ انکم تھی, دوستیاں تھیں, آپ اپنی ڈیسنٹ اسپینڈنگ کرے. تو اس وقت وچ از نتھنگ ناؤ, اس وقت کے حساب سے تھا. تو میں تھا کہ یار ہم کمفرٹیبل ہے, جاتا ہوں, چلو امریکہ پھر کے آئیں گے اور آ کے کچھ learn something new and come back and adopt that. تو اس پرپز کے لیے کوئی 2-3 مہینے کے لیے گیا, بٹ وہاں پہ پھر تھوڑا زیادہ رک گیا. اور 6-7-8 مہینے کے بعد پھر بیسیکلی وہ میں کہتا ہوں لوگوں کو پھر امریکہ لگ جاتا ہے آپ کو, and then you continue. اور آپ نے اسٹارٹ وہاں سے کیا لیا تھا, جاب سے کیا تھا یا بزنس سے کیا تھا؟ میری فیملی ادھر تھی, بھائی تھے, کچھ کزنس تھے. تو بیسیکلی تو اسٹارٹڈ ود دیم ٹیمپریریلی, کہ بھی ان سے کچھ کام, جو ہی آرٹ جابس بیسیکلی کنوینئنس اسٹور کے اندر بینگ رجسٹر رن کرنا, پھر میں اس کی مینجمنٹ, اور اس طرح ان کاموں سے شروع کیا اوریجنلی. ٹھیک ہے.
اور پھر ادھر ادھر کی ٹرائی میں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ٹرائی میں ادھر ادھر کوئی کہ کسی نے بولا یار فلی مارکیٹ کا اچھا بزنس ہے ادھر کیا, امپورٹ کر لیں, امپورٹ کر لیا. پاکستان سے تو ایک لگاؤ بھی تھا اور ساری عمر رہا, تو ایسے ہی میں نے ایک شپمنٹ لیدر گلوز کی منگا لی. تو وہاں جا کے پہنچتے پتہ چلا کہ وہ ریلیز نہیں ہو سکتی کیونکہ میڈ ان پاکستان لکھا ہی نہیں تھا اوپر. اچھا, تو نہیں, تو بیسیکلی جب آپ کو مصیبتیں پڑتی ہیں سر درد تو سیکھتے رہتے ہیں, فردر لرن کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ٹیگ بنا کے کیلے کے اوپر لگوایا, امریکن لیبر پے کی, وہ جو کہتے ہیں نا وہ لیبر پے کی جو یونین لیبر, تو مثال ہے کہ جو کام آپ $10 میں کرا سکتے تھے آپ کو $100 میں کرانا پڑا. تو وہ جو بائی دا ٹائم آپ کے ہاتھ میں آپ کی مرچنڈائز آئی وہ آلریڈی اتنی مہنگی تھی کہ اس سے سستی وہاں مل رہی تھی. اوکے, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں. تو یو لرن فرام آل دیٹ اینڈ موو فارورڈ. اور پھر ابھی کرنٹلی آپ کا مین بزنس کیا ہے وہاں پہ؟ ویسے تو آپ کے ملٹیپل ہے. میرا جو میں جس کو نمبر 1 بزنس ابھی بول سکتا ہوں وہ ون چنک وچ از pretty big is health care. ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے. اس میں ہاسپٹل ہیں, اس میں کلینکس ہیں, اس میں ارجنٹ کیئرز ہیں, سرجری سینٹرز ہیں, امیجنگ سینٹرز ہیں, بیہیویئرل ہیلتھ ہے, اور سو مچ مور. اس کے علاوہ اور کیا کیا بزنس آپ کا وہاں پہ؟ سپلائی اینڈ چین جو ہمارا بزنس ہے جس میں ہم کنزیومر گڈس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, which is pretty decent size of a business. پھر ریئل اسٹیٹ ہے, پھر اس کے بعد کرپٹو کے اندر کیا تھا لیکن ابھی تو اس کو کافی سلو ڈاؤن کر دیا ہم نے. اس کے بعد انرجی, جو گرین انرجی کچھ پروجیکٹ ہیں ہمارے, لیکن نتھنگ ٹو بگ, وہ ایک ایکسپیریمنٹل معاملات ہمارے چلتے رہتے ہیں. اس کے اندر تھا پھر ایک انویسٹمنٹس ہیں جو ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ میں جس میں میں اکیلا نہیں ہوں لیکن ادر پیپل آر along with me, وہ ملٹیپل ہیں. اس میں موسٹلی وہ ساری ہیلتھ کیئر میں ہی ہیں جو ہم نے ہمارے گروپ نے یہاں پہ لاہور کے اندر ڈائلسس مشین کو ہم نے ناٹ جسٹ ڈیزائن کیا, انوینٹ کیا, مینوفیکچر کیا, اور ایکسپیریمنٹل بہت سارے ایکسپیریمنٹل کیا ابھی تو 150 کے قریب ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں ہماری. اچھا طاہر بھائی, آپ وہاں چلے گئے, بزنس کر لیا, سب کچھ ہو گیا, کمیونٹی میں آپ ایکٹیو کب ہوئے اور کیوں ہوئے؟ کیا خیال آیا؟ وہاں پہ بہت سے بزنس مین ہیں بس اپنا کام سے کام رکھا ہوا ہے, ڈالر کمائی جا رہے ہیں, بس اکاؤنٹوں میں رکھی جا رہے ہیں. کمیونٹی میں ایکٹیو ہونے کے 2 فیزز تھے. ایک تو وہ فیز تھا جب ہم گئے ہیں نا, تو اس وقت کچھ لوگ جن کے جو ہمارے اس وقت کے آپ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی, وہ بڑے ایکٹیو تھے. تو ان کے ساتھ جو ایک سلام دعا ہوئی تو انہوں نے ایکٹیو اپنے ساتھ کر لیا. وہ ایک ایرا تھی ارلی 90s, اس میں ہماری ایکٹیویٹی ایسی ہی تھی کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کیے, ان کے پروگرامز کے اندر گئے اور ان کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ تھا ایک پہلا فیز جس میں ایکٹیو تھے لیکن اس لیول پہ نہیں. پھر درمیان میں جب دیکھا کہ میرا بزنس بڑھ رہا ہے تو میں کوئی 10-12 سال 15 سال کے لیے بالکل ڈس اپیئر ہو گیا, اور آئی جسٹ پیڈ اٹینشن ٹو مائی ورک اینڈ انکریزڈ. پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 کے اوپر پھر یہ ریئلائز کیا کہ نہیں یار, یہ تو کمیونٹی کو پٹ ٹوگیدر کرنا پڑے گا. مورال ڈاؤن ہو گئے ہیں لوگوں کے, انکوائریاں شروع ہو گئی لوگوں کے اوپر. تو کوئی جرت نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس پہ, ایک بندہ بیچارہ کو پھنس گیا تو باقی ڈرتے تھے کہ یار اس کی ہیلپ کریں گے تو شاید ہم بھی پھنس جائیں گے. تو اس طرح اس پہ پھر میں نے کہا یہ ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو شو یور لیڈرشپ. تو میں نے پھر اس جگہ پہ معاملات واپس کمیونٹی کے اندر, تو جو بندہ پھنستا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کو, الیکٹڈ لوگوں کو, دوسروں کو, لا انفورسمنٹ سب کے ساتھ مل کے کوشش کرنی کہ بھائی اس کی رائٹ انویسٹیگیشن کرو, اس کے اوپر اس کا نام اگر کسی جگہ پہ آ گیا تو ڈزنٹ مین کہ بندہ اس چیز میں پھنسا ہوا. تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو جب دیکھا کہ ہماری ایک سکسیس ہونی شروع ہو گئی کہ 1 by 1 ڈے بائی ڈے ہم نے بہت سارے لوگوں کو نکالا. جب ان چیزوں سے ہم نے لوگوں کو نکالا تو ایک بڑا آپ کو پھر کانفیڈنس آیا, بالکل ایک اچھی فیلنگ آئی کہ یار یہ کام بھی ہو سکتے ہیں. پھر اور لوگوں کو بھی اس کے اندر معاملات ان کو بھی دیکھا کہ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. پھر ہم نے آرگنائزیشنس کو واپس ری آرگنائز کرنا شروع کیا جو ڈل اور ڈم ہو چکی تھی. تو یہ تھا سیکنڈ فیز آف کمیونٹی انوالومنٹ. ٹھیک ہے, اچھا, پھر یہ ہو گئی. اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ہم نے دیکھا یار یہ دیکھو الیکٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے ہماری ہیلپ بھی کی ہے, تو ہم نے پھر ان کے نیکسٹ الیکشنز کے ان کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. اور یہ ایک معاملات شروع ہو گئے. یہ تھا سیکنڈ فیز. پھر اس کا آیا تھرڈ فیز. تھرڈ فیز تھا جب ہلری کلنٹن نے اپنا الیکشن کا اعلان کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے سامنے اپنا اعلان کر دیا, اور اس نے جب
बाआवाज़ बुलंद मुसलमानों के खिलाफ बातें शुरू की, मुस्लिम बैन की बातें शुरू की, लगा भी दिया बाद में। जब बातें शुरू की, अगर आपको मैं याद कराऊं तो उसने ये भी बोला कि मुस्लिम्स आर द कैंसर ऑफ द सोसाइटी। जी बिल्कुल, और कि हम इनके वीज़ों पे पाबंदी लगाएंगे फलां मुल्क पे। फिर वहां पे मैंने कहा कि अब बाजू ऊपर करके ना तो ये काम का आ गया। तो देन आई जस्ट स्पेंट माई फुल टाइम, मैंने अपने ऑफिस में लड़कों को बड़े परेशान कि ये क्या आपने, मैं फिर यानी 30 दिन कैंपेन में, फिर उसके बाद आके 5-6 दिन काम करके फिर 30 दिन कैंपेन में, तो आई जस्ट डिवोटेड 95% ऑफ माई टाइम। और उसके अंदर फिर दैट एक्सरसाइज, स्पेंडिंग टाइम विद सेक्रेटरी क्लिंटन, हर इलेक्शन, और बेशुमार लीडरशिप के लोग कांग्रेस और सेनेट के जिनके साथ मिलके काम किया, सो दे इंजेक्टेड द पॉलिटिक्स इन मी। तो देन आई कॉल के भी फिर मैंने बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर एक्सेप्टेंस की, DSCC, DCCC, उसके बाद DNC, फिर ऑल द वे डाउन मैं DNC का डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर, विच इज़ अ नेशनल 5th बिगेस्ट उसकी जो थी क्या बोलते हैं अपना डेजिग्नेशन, वो भी मेरे पास थी काफ़ी अर्सा, 2.5 साल रही है, बल्कि 10 दिन पहले तक थी। अच्छा, तो ये मतलब फिर स्काई वाज द लिमिट ना। तो so mainly you supported Hillary Clinton. That's the reason you don't have any picture with Donald Trump. No. As a matter of fact, जितना मेरा ख्याल अगर मैं बोलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने वाले जो इमिग्रेंट लोगों में, मैं पाकिस्तानियों के अंदर पहले नंबर पे हूँगा। अच्छा, मुसलमानों के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पे होगा शायद, और ओवरऑल कंट्री के अंदर भी टॉप 100 लोगों में जो उसके खिलाफ बोले मैंने, और अना पेड प्राइसेस फॉर दैट, जिसके ऊपर मुझे बैकलैशेस हुए हैं, जिसके बिजनेसेस खराब हुए हैं। अच्छा, वहां भी ऐसा होता है? ट्रोलिंग की गई। ओ यस सर, यहाँ तो आपको तो हम तो सोचे थे सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। ना जी ना, वहां पे जो ट्रोलिंग, देखे मैंने ट्रोलिंग कैसे होती, हम लोग अनाउंस कर रहे हैं एक नया हेल्थ यूनिट हम लगा रहे हैं एक कम्युनिटी के अंदर, छोटी कम्युनिटी के अंदर, कि जी हमने यहाँ पे इतने मिलियन का ये आपका हेल्थ सेंटर खोल दिया है आपने राइसलैंड ग्रुप के अंदर, और उसके नीचे हमें आ रही, और he makes money from us and then brush it off by spending little money and then go back and help crooked Hillary, इस तरह की चीजें। हाँ, फिर वो आपकी किसी टेररिस्ट के साथ फोटो ऐसे ही फोटोशॉप करके उसके नीचे लगा देंगे कि ये बंदा है, इट्स अ ब्लड मनी, पता नहीं क्या क्या बकवास उसके ऊपर लिखी होती थी। तो मैंने तो एक चीज बताऊँ, ये जो नेगेटिव चीजें है ना, मुझे कोई यार दोस्त बता देता है, मैं जाती तौर पे पढ़ता नहीं हूं इनको। हाँ, ये तो एक यूजलेस चीज है। बस इतना किसी के पास जो भी मसरूफ, मैं कहता जितना मुझे टाइम होगा ना मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अच्छी चीजें पढ़ लूं, तो मैं बुरी क्यों पढ़ूं। अच्छा ताहिर भाई, ये तो होगी सारी अमेरिकन पॉलिटिक्स, लेकिन आप अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है। आप जब भी आते हैं, आपकी बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं, तो आप ये सब कुछ ब्रिज कराने के लिए करते हैं, या कोई कम्युनिटी का कोई मकसद होता है, या कोई मुल्की मफाद होता है, क्या होता है इसके पीछे? मेरे पास 2 मुल्कों के सिटीजन, पाकिस्तान की भी, अमेरिका की, अमेरिकन भी। तो आई लव बोथ द कंट्रीज। वहाँ पे मैं अमेरिकन वैल्यूज़ भी बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, और मैं पाकिस्तानी वैल्यूज़ भी बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। पाकिस्तान की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को भी जानता हूँ, अमेरिका की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को भी जानता हूँ, और मेरे जैसे कुछ और लोग और भी होंगे जो इसको इस लेवल पे चीज़ों को जानते होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इन चीज़ों को उस तरह नहीं समझता होगा जिस तरह मैं समझता हूँ, और इसी तरह कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन भी इन चीज़ों को उस तरह नहीं समझता होगा जिस तरह मैं या मेरे जैसे वो ज्यादा 10 लोग होंगे जो इन चीज़ों को समझते हैं, बिकॉज वी लिव्ड इट, राइट, वी टेस्टेड इट, we spent time in it. Practically you have seen, you have done everything. 25 साल 24 साल मैं लाइफ के अंदर यहाँ पे रहा हूँ। उसके बाद फिर हर साल 365 डेज के अंदर मैं 60 दिन पाकिस्तान के अंदर मैंने स्पेंड किए हैं। सालों साल की मेरी प्रैक्टिस है। फिर मैं अपने आप को एजुकेट किया है यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की प्रोज एंड कॉन्स को, और सेम थिंग आई एजुकेटेड माई सेल्फ अमेरिका की प्रोज एंड कॉन्स एंड पॉलिटिक्स को। तो ये सारी चीज़ों के बाद देन हु कैन क्लेम बेटर देन सम ऑफ अस हु बेसिकली देन आई स्पेंड टाइम। मैं यानी अमेरिकन पॉलिटिशियंस started from President Barack Obama and Hillary Clinton and President Biden, ये तो मतलब
टॉप नाम है ना, जी, जी। लेकिन उसके नीचे आप 50-60 सेनेटर्स हैं और जी, जी, बिल्कुल, 100-150 कांग्रेसमैन हैं, बिल्कुल। और जैसे आपके साथ गपशप ये उनके ड्राइंग रूम्स के अंदर रात को, लेट नाइट, सुबह खाने पे, दोपहर को, यानी देन आई ट्रेवल्ड। बहुत कम लोग हैं जिनको मौका मिला हो कि भी डजन्स पॉलिटिशियंस, इलेक्टेड कांग्रेसमैन, सेनेटर्स के साथ मैंने ट्रेवल किया। तो ये जब आप ये सारा काम करते हैं तो फिर आप यू learn the most from traveling. exactly. You have captive attention, and उसके अंदर आप अब एक फ्लाइट के अंदर मैं बैठा हूँ 3 घंटे की फ्लाइट के अंदर, और मेरे साथ कोई सेनेटर या कांग्रेसमैन है, तो देन वी हैव नो इंटरप्शन, एंड 3 घंटे में यू कैन बेसिकली एक्सचेंज ऑल योर व्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होती हैं वहां पे, ऑफ कोर्स आपको ज्यादा बहुत नहीं। अच्छा, फिर मेरी जो पार्टी के अंदर पोजीशन थी उसके अंदर तो हम खुल के बातें करते थे, हम अपनी पार्टी के ऊपर भी अंदर बैठ के करते थे कि यार हमारी वीकनेस इधर है और वहां पे, और ये चीज सही होनी चाहिए और इसको फलां होना, तो देन यू आर इनसाइडर ना। सेम थिंग यहाँ पे भी जो थी कि मतलब आई जस्ट स्पेंट माय क्वालिटी टाइम टू कम एंड स्पेंड टाइम विद द डिसीजन मेकर्स ऑन बोथ साइड। अच्छा ताहिर भाई, आप माशाल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, दोनों तरफ आप बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी कौम है, जो यहाँ पे लोग हैं, उनके लिए भी आपने कोई, या आपका जो बिजनेस है वहाँ पे, उसका कोई बैक ऑफिस या प्रोडक्ट आपकी यहाँ से जाती हो, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का भी फायदा हो रहा हो? मैं आपको वॉक थ्रू करता हूँ शुरू से ना। मैंने अब एक्चुअली जितने मैंने काम किए ना 33 इयर्स में अमेरिका के अंदर, उसके लिए मेरा ख्याल है कि 33 दिन का इंटरव्यू चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, इसलिए वो रहेंगे आपसे इंशाल्लाह। इसलिए वो इतनी चीजें हो नहीं सकती। सो मैंने बहुत सारे ब्रांड अपने बनाए थे। फिर जब रेड बुल बड़ा सक्सेसफुल हुआ तो मैंने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया था। आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट। उसकी फिर मैंने पाकिस्तान के अंदर मैं रेड बुल से पहले पाकिस्तान में एनर्जी ड्रिंक लेकर के आया था। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारे लोगों को हमने जॉब क्रिएट की और डिस्ट्रीब्यूशन। जो वो बाद में ड्रिंक तो मैंने कर दिया क्योंकि मुझे उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती थी, तो मैंने बंद कर दिया बेचना, क्योंकि बहुत लंबा फ्रेड और कहानियाँ पड़ जाती थी ना। रेड बुल ने जब फिर वो बाद में जब आए तो उन्होंने फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो इन्होंने किसी और मेरे दुबई में शायद शुरू कर दी थी और मामलात ना, तो फिर मैंने उसको कम्पीट नहीं कर सका। तो सो इस तरह के फिर मैंने इम्पोर्ट के बड़े थे, कभी टी शर्ट्स मंगा रहा हूँ, कभी ग्लव्स मंगा रहा हूँ, कभी और मामलात के अंदर। बल्कि ये अमेज़न को जो करने के अंदर आई प्लेड अ ह्यूज रोल के अमेज़न को यहाँ पे लाने के अंदर। अच्छा। तो उसके आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब आप काम करते हैं बैक ऑफिस। बैक ऑफिस तो पिछले आप समझे कि सैकड़ों जॉब्स हमने क्रिएट की, जो हमारे जस्ट फॉर आवर नीड हमने उनको वहाँ पे कोई 100 से शुरू करके 700 तक भी हमारा रहा। फिर नीचे भी हो जाते थे मामलात कभी कभी। तो इस वक्त भी एक्टिव हमारा ऑफिस है, उसके अंदर लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि वी पे वेरी हाई प्राइसेस टू पीपल। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज का जो हर पाकिस्तानी को सामना करना पड़ता है, या जो भी इस तरह के कंट्रीज हैं, कि जब आप बाहर जाते हैं तो पीछे से कितने लोग हैं जो कहते हैं जी साडा भी वीजा लगा दो, सानू भी बुला लो। इस तरह का प्रेशर वो कितना आया आपके ऊपर, और आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया, और क्या कुछ लोग फिर आपने पाकिस्तान से लेके भी गए आप वहाँ पे? हाँ, मैं आपको एक थोड़ा सा करूँ कि हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चले, पिछले को मैंने फिनिश नहीं किया, उसके अंदर जो हम अपनी मंथली पेरोल टुगेदर उन लोगों का आ रहा है वो $2.5 लाख महीने का है। माशाल्लाह, जो पाकिस्तान आ रहा है माशाल्लाह। तो इस सिग्निफिकेंट, मैंने ऐसे रवानगी में बड़ा इजी सा बोल दिया था, मैंने कहा आपने कैच नहीं किया शायद। तो वो इतने लोग इसमें हैं, 3-4 गोरे भी यहाँ काम कर रहे हैं आके। ठीक है, ये तो होगी वो चीज को कि कितने लोग। अच्छा, अब आपका जो अगला था कि वो वीजे वाली कहानी, मेरे ख्याल उस फेज में से हम लोग निकल चुके हैं। अब तो निकल चुके हैं। शुरू के अंदर जो थे वो बहुत दुनिया वहाँ पे हमारे स्पॉन्सर करने के बाद रिलेटिव रिलेशनशिप के अंदर, तो 600-700 लोग तो वहाँ पे हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जानने वाले जा चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि पीछे बचा ही कोई नहीं है, बल्कि सो हमारे तो 3-4 मुलाजमों को भी हम ले गए थे उधर। अच्छा। हाँ, जो अभी भी मैं सोच रहा हूँ 2 खानसा में ले जाऊँ फिर। अच्छा। तो वो ये चीजें ऑन गोइंग कहानी है, वो तो चलती है। जब आपका बिजनेस चल, लेकिन आजकल जरा टाइम निकल जाता है इसमें। लेकिन आजकल आपके ऊपर प्रेशर और तरह का नहीं होता होगा? अब
اس اب اور طرح کے لوگ آپ کو ویزا کے لیے کہتے ہوں گے جن کی پروفائل سب کچھ آج کل لیکن کہیں پھنس جاتے ہیں کسی معاملے میں تو کہتے ہوں گے آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا اننیسیسری ہو گیا اس پہ آپ کچھ کرا سکتے ہو, تو میری ایمبیسڈر سے فوٹو دیکھ لی تو سمجھتے اب میں ویزا بھی سیدھا کرا دوں گا نا. پھر یہ ٹائم شائم کا کبھی کبھی تو وہ ویسے وہ جو ٹائم والے معاملات ہیں وہ کبھی کبھی ریکویسٹ کرنے سے آگے پیچھے, کبھی یہاں پہ جو کونسل جنرل کبھی ان کو کیا کرا کے, لیکن ایز سچ ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹروین کرتا نہیں کہ اٹس ناٹ سم تھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ کنزیوم مائی سیلف انٹو دیز تھنگس. طاہر بھائی, ہماری جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. اب یہ ہوتے ہوئے یہ سارا برج کرنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہاں پہ ان کو سمجھانے میں اور ادھر ان کو سمجھانے میں؟ یار یہ میرا خیال ہے کہ ہماری لائف کی سب سے انفارچونیٹ جو چیز ہے نا, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, کہ ایک طرف ہمارے اسٹریٹجک سارا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے, ہمارا فائنینشیل سسٹم امریکہ کے ساتھ میچ کرتا ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس کے ساتھ میچ کرتا ہے, ہم انگریزی کو بولنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں, اور انگریزی بھی امریکن بولنی شروع کر دی, حالانکہ یہاں پہ کام برٹش جو چھوڑ کے ہمیں انگریزی برٹش کیا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے بچے اگر باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو پہلی ٹاپ 5, 7, 10, 15 آپشنز ہیں وہ امریکی یونیورسٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں یہاں سے فنش کرنے سے 1 سال پہلے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ امریکہ جائیں. ٹھیک ہے نا جی, امریکہ سے رشتہ آنے والا ایسے قبول ہوتا ہے. میں آپ کو 25,000 چیزیں بتا سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ میچ کرتی ہیں. آج آپ یہاں پہ فرینچائزز جتنی بھی فوڈ کی آئی ہیں 90% امریکہ سے آئی ہیں یہاں پہ اور سکسیسفل ہیں. آپ کی 25% ایکسپورٹ امریکہ کے پاس ہے. ہر جگہ آپ جفی بھی ڈال رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, رشتے بھی کر رہے ہو, اور پھر سلوگن بھی امریکہ کے خلاف. دس از ٹوٹلی unfair and یعنی unnatural and I don't know. میں کہتا ہوں یہ سارے کا سارا جو ہے نا پراپاگنڈا یہ پالیٹیشینز کا پھیلایا ہوا ہے. وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کبھی کوئی پرزہ نکال کے اچھال لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ادروائز there is no reality behind. ہاں کبھی کولڈ وار کے ٹائم کے اندر اس طرح کے کوئی معاملات اگر تھے تو ہماری ہوش سے پہلے کی کہانی ہے, اس کو ہمیں موو آن کر جانا چاہیے. اگر ہم مجھے سیدھی بات بتایا نا, یہاں پہ آپ کے اوپر اگر کسی کنٹری نے آ کے حکومت کی یا ظلم کیا, وہ تو انگلینڈ تھا. اگر کسی کے خلاف آپ کو ہونا تو حکومت تو یہاں برطانیہ کی تھی نا برصغیر پہ, پھر تو ان کے خلاف ہونا. یہ تیسرے پاسے 4 بلے چھڑ کے کیوں گئے؟ اٹس جسٹ لائک پولیٹیکل سچویشن. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی, لیکن کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو جذباتی لوگ اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اور پھر جسٹ فالو دا کراؤڈ ہوتا ہے. اچھا طاہر بھائی, ابھی آپ نے ایک بات کی تھی باتوں کے اندر رشتے کی کہ وہاں سے رشتہ آئے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب اس پہ آپ وہاں پہ کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, یہاں بھی دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو خاص طور پہ بیٹیوں کا رشتہ پاکستان میں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے خود ایسے کیس دیکھے ہیں. سوری میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں, میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں نے وہاں پہ ایسا کیس دیکھا بالکل قریب کا کہ ایک لڑکا اور لڑکی برٹش باؤنڈ تھی, یہاں سے اس کے گاؤں میں کسی کے ساتھ شادی ہوئی, کزن تھا کوئی, وہ وہاں گیا تو ٹاؤن سینٹر میں وہ دونوں گاڑی پہ جا رہے تھے, وہ اس کا اکاؤنٹ کھلوانے جا رہی تھی, ابھی پہلا دوسرا ہفتہ ہی تھا. تو سامنے سے ظاہر ہے وہ راستہ پیدل چلنے والے کو گاڑی والے نے دیا, اس نے تھینک یو بولا تو لڑکی نے بھی تھینک یو بولا. اب وہ کہتا تیرے دن چکر ہے. اس نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ یہ مینرزم میں آتی ہے یہ چیز, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ شدید لڑائی ہوئی, بالآخر اس نے کیس کیا, ڈیپورٹ کروایا. تو ایسے معاملات میں امریکہ میں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے پاکستانی کو جو وہاں پہ جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ ہاں, جس کی آپ نے مثال دی ہے نا, تو وہ ایک سمجھ لیں کہ الٹریٹ ان ایجوکیٹڈ کھوتا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ اس سے زیادہ میں ٹرانسلیشن اس کی کروں, یہ ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں. یہ امریکہ بھی جا سکتے ہیں, یہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے یہاں ود ان دا کنٹری بھی. تو میں اس کو بلینکٹ اسٹیٹمنٹ, حالانکہ ہمارے اپنی فیملی کے اندر ہمیں 1-2 اچھے ایکسپیرینسز نہیں ہوئے پاکستان سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 1-2 ایکسلنٹ ایکسپیرینسز بھی ہوئے تو اس لیے وہ اس کی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, اس کو 100% رکنا بھی نہیں چاہیے اور 100% اس کو فالو دا کراؤڈ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار کوئی اور کر رہا تو آپ بھی کر لو. تو میں سمجھتا ہوں اس انڈیویجولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. فائنسٹ فیملیز بھی آپ کو پاکستان میں مل جائیں گی اور ٹریش بھی مل جائے گا. تو اب اس میں میرا نہیں خیال کہ ایک ایپیسوڈ کو لے کے ہمیں کوئی
حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ گریٹ اور بیڈ دونوں ایکسپیرینسز ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے. اس سے تو میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے کہ رشتہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. میرا پوائنٹ دوسرا ہے کہ ایک لڑکی وہاں کی بورن ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, اور یہاں پہ اس کا کزن پرائمری پاس ہے جو چارہ کاٹتا ہے, اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے. یہ نہیں, یہ پرابلم پاکستان اور یہاں کا نہیں ہے, وہ اس طرح کا بیوقوف ادھر بھی ہو سکتا تھا. تو آپ دو تین چیزیں رشتوں کے اندر نا میچ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں نا, میچ میکنگ کہتے ہیں, تو میچ تو ہونا چاہیے. آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ایک ہونی چاہیے, آپ بلکہ آپ کے اسٹیٹس کو بھی میچ کرنا چاہیے. کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس میں فرق ہوگا تو وہ بھی کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تو آپ کو کہیں پہ بھی میچ کرنی پڑیں گی. آپ کو حسب نسب یہ وہ ہر چیز دیکھنی پڑے گی نا اس میں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ادھر یہاں یا وہاں ہر جگہ پہ آپ کو یہ واچ کرنی پڑے گی. آپ نے خود شادی کب کی تھی؟ امریکہ جا کے کی تھی یا پاکستان سے ہو گئی تھی پہلے آپ کی؟ کافی رکھ لوں میں تھلے ہوں. اچھا, شادی تو میں نے وہاں جانے کے تقریباً 11 مہینے بعد آ کے یہاں پہ کی. اچھا, پاکستان میں کیا آپ نے؟ اکتوبر 89 میں گیا تھا اور نومبر 90 میں پاکستان آ کے شادی کر لی تھی. انگیجمنٹ پہلے ہو چکی تھی جانے سے پہلے؟ وہاں جا کے کی تھی. انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہاں شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور بچے کتنے آپ کے؟ 4 بچے. ماشاء اللہ. ان میں سے بھی کوئی ہے بزنس میں یا ابھی ایجوکیشن وغیرہ میں؟ نہیں, بچے میرے ماشاء اللہ بڑے ہیں سارے. چھوٹی سے چھوٹی جو بیٹی میری ہے وہ اس وقت 23 سال کی ہے ماشاء اللہ, اور بڑی جو ہے بیٹی اس کی 31 سال کی ہے اس وقت, اور ایک 27 سال کا بیٹا ہے اور ایک 24 سال کا. ماشاء اللہ. تو 4 بچے ہیں. دے آل فنشڈ بیسیکلی دیئر ایجوکیشن. چھوٹی والی جو ہے اس کو ماسٹر کرنی ہے, اس نے انڈر گریڈ اپنی کر لی ہے, بٹ شی ٹوک اے جاب اینڈ سو مینی باقی بھی سارے. بیٹا جو بڑے والا ہے وہ میرے ہی بزنس کے اندر, آئی جسٹ ہینڈڈ اوور دا بزنس. جو چھوٹے والا اس نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ کیا ہے اینڈ ہی از ویری سکسیزفل ان دیٹ. شادی آپ نے ایک ہی کی؟ شادی میں نے ایک ہی کی. اچھا, عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہاں جا کے جب بندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اکثر ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ چلیں جی 2 3 4. ہاں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں. گاڑیوں کا شوق ہے؟ گاڑیوں کا شوق کبھی بھی ضرورت سے, یعنی جو گاڑی کی ضرورت سے آگے کا نہیں. اچھا, شوق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کوئی گیم ہو یا کوئی ہارس رائڈنگ یا کچھ بھی, کام کے علاوہ کوئی ایسا شوق ہے جس پہ آپ ٹائم دیتے ہوں, پیسے خرچ کرتے ہوں؟ پڑھنے کا شوق ہے. اچھا. ہاں, کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور پڑھتا ہوں, ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں, جتنی آئے ہاتھ میں اس کو کھنگالتا رہتا ہوں. سیلف امپروومنٹ کا شوق ہے. آئی وانٹ ٹو بی اے بیٹر گائے دین یسٹرڈے ایوری ڈے. اس کے بعد لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کے راستے کھولنے کا شوق ہے. لوگوں کو جابس کریشن کرنے کا مطلب اس میں شوق ہے. کسی کو بزنس میں آگے بڑھنا ہے, میں اپنا کوئی میرے سے ایڈوائس مانگتا ہے تو آئی جسٹ گو آؤٹ آف مائی وے, اور اس کو جتنا میرے پاس نالج ہے اس حساب سے آئی ووڈ ناٹ بی اسٹنجی کہ یار میں, ہاں یعنی یہ کہ میں اویلیبل ہوں تو میں جتنا ٹائم ہو اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. ہیلپ پیپل ٹو گرو ان فردر ان بزنس. تو بیسیکلی جو میری نچ ہے اس کے اندر میں خود اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کا شوق ہے. تو دیکھیں, آپ اگر اپنے بزنس اور اپنے جو ایوری ڈے کی چیزیں کر رہے ہیں اس میں آپ بور ہوں تو پھر آپ اپنی ہابیز کو باہر ڈھونڈتے ہو. میں تو جو کرتا ہوں نا اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو جب میں جو کر رہا ہوں اس کو انجوائے کر رہا ہوں, دیٹ بیکمز یور ہابی. You sleep in it and you wake up with it. کل جب ہم کھانا کھا رہے تھے آپ کے گھر بیٹھے تھے تو وہاں پہ آپ کا کوئی ایسا بھی پلان آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ مزید آپ کی کوشش ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو وہاں پہ نوکری ملے اور یہاں بیٹھ کے ملے. اس حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں ہیں اور کب تک انشاءاللہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں, میں بلکہ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں. بڑی میرے جو ہمارے جو موجودہ حکومت کے لوگوں سے بھی باتیں کہ ہم ایک ٹریننگ سیشنز جو ہے نا, جو ہمارے یعنی بچے ہیں بھی نا, ان کے اندر 2 چیزوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس وقت. ایک جو یہ ہے کہ ان کی ہم سرٹیفکیشنز کرا دیں جو اسکل ان کو آتی ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, ان کی سرٹیفکیشن نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں, بالکل صحیح, بہت زیادہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو بہترین کام جانتے کسی بھی فیلڈ کا, لیکن وہ سرٹیفکیشن. تو ایک تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے یعنی کام کو شروع کریں گے. ان کی سرٹیفکیشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا میں ہو رہی ہیں, دبئی میں ہو رہی ہیں چیزوں کی, یا امریکہ کے اندر جا کے ہو رہی ہیں, پاکستان میں اویلیبلٹی نہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 کو اس طرح
کیا جائے کہ یہاں پہ اگر لا کر کے ان کی سرٹیفکیشن یا پھر گورنمنٹ انوالو ہو تو ان کو دبئی لے جایا جائے یا کوئی. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی ہم فردر ٹریننگ کریں کہ اب جابس کو یہ جو ڈھونڈتے ہیں نا, ایون دو امریکہ کی جابس کو کرتے ہیں لیکن ادھر کی کمپنیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ جاب. ناٹ بیڈ, کرنی چاہیے. اب وہ کمپنی کے پاس جتنا بزنس ہے وہ اتنی ان کو. تو میرا خیال ایک ٹریننگ ان کو, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ جاب لیتے ہیں پھر کمپنی کے اندر جاتے ہیں پھر وہاں لرن کرتے ہیں اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر سال 1.5 سال اور وہ کرتے کیا, وہ مطلب 100 میں سے ایک بندہ کر رہا ہے. تو اگر کچھ ان کی ٹریننگ یہ کر دی جائے کہ آپ ڈائریکٹلی امریکہ کے اندر انڈیڈ پے master.com یا کچھ اور چیزوں کے اوپر اپلائی کر کے اپنی ڈائریکٹ جابز ڈھونڈ لیں تو آپ کو میرے خیال لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کو جو اسکلڈ ہیں وہ اپنی جابز ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں پہ. اگر یہ ممکن اس طرح نہ ہوا تو ہم امپلائمنٹ ایکسچینج وہاں پہ کوئی فردر ویب سائٹ کھول کے اور لنک بنا دیں گے کہ وہاں کی جاب پرووائڈر جو ویبس ہیں ان کے ساتھ ایک لنک بنا کر کے یہاں سے ان کو ریکروٹ کر کے اس لنک میں ڈال کے آئے تو دیر آر فردر تھنگز ان دا پائپ لائن جو کی جا سکتی جس میں لوگوں کو کسی طریقے سے فردر جابس جو ہے نا کسی طرح بیک ہوم ورک والی کہانی جو ہے نا. یعنی مینلی اس میں آپ کا مقصد بھی وہی ہے کہ لوگ رہیں پاکستان میں لیکن پیسے ڈالر میں کمائیں. نہیں, اگر جانا چاہتے ہیں تو بالکل جائیں, 1000 دفعہ جائیں, لیکن جا نہیں سکتے تو پھر بھی ڈالر میں پیسہ کمانے کی اپرچونٹی ان کو ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ وہ ادھر ہی رہے, میں تو چاہتا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائیں, لیکن اگر نہیں جا سکتے تو یا تو مطلب انفارچونیٹلی ویزا لینا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. یہ ہو کہ آپ جاب کر کے دکھائیں کسی کمپنی کو, وہ خود آپ کا ویزا بلائے. بالکل بالکل, تو وہ بھی دیکھا ہے نا فارمولا. ایسے ہوئے بہت سے کیسز. بے شمار. ہمارا بیسیکلی میرا امیزون کا کام ہے, امیزون کا بزنس ہے, ہم لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, سکھاتے ہیں. ہمارے اپنے پاس ایسے کیسز ہیں اسٹوڈنٹ میں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کمپنی کے ساتھ, انہوں نے خود اسپین بلایا, خود امریکہ بلایا وزٹ پہ کہ جی آئیں ہمارے پاس وزٹ کریں. جب کام ہی اتنا اچھا دیں گے تو پھر ہوگا. ایک جو ایز اے نیشن ایک بات مشہور ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بات ٹھیک ہے, بات مشہور ہے کہ ہم پاکستانی کام چور قوم ہے. جی ہم کام نہیں کرتے, جی سے جس بھی جاب پہ جاتے ہیں بس تنخواہ کی ہوتی ہے, کام کا نہیں ہوتا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور دونوں جگہ کس جگہ سے دیکھتے ہیں پاکستان میں, اور جب کوئی پاکستانی امریکہ چلا جاتا ہے تو اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. اس کا بھی لمبا تھوڑا آنسر ہوگا. دیکھیں, بے شک پاکستانی ہو یا امریکن ہو یا برٹش ہو, جب اس کو اس کے معاوضے اس کی لیبر کا معاوضہ ٹھیک نہیں ملے گا تو وہ کام چور ہی ہوگا. تو میں اس کو ریورس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ انڈر پے کرتے ہیں نا کسی کو تو اس کا ہارٹ اس کام کے اندر نہیں ہوتا. پھر وہ ہیف ہارٹیڈلی جب کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو آپ ہیف ہارٹیڈلی کام کرنے کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کام چوری. ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو اچھی تنخواہ دی جائے اور ان کو یہ تھریٹ ہو کہ یار یہ جاب میرے ہاتھ سے نکل گئی تو مجھے کبھی اتنی آگے مشکل سے ملے گی, کام چور کیا, وہ 2 گھنٹے بعد تک وہاں بیٹھا رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا تو خیال میں اس کی جو اب یہاں پہ ایسا جس نے بھی کیا کمپنیوں میں, آپ پاکستان میں بھی مثالیں موجود ہیں, لوگ جاب ہی نہیں چھوڑتے اس میں, بلکہ 20-30 سال ایک ہی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں معاوضے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کسی کو آپ اپنے ڈرائیور کو جب تنخواہ ایک ایسی تنخواہ دے رہے ہیں اگر کہ اس کو پتا یار ادھر سے, اچھا تنخواہ اکیلی کچھ نہیں ہوتی, پورا پیکج ہوتا ہے, پورا پیکج ہوتا ہے. اس میں رہائش ہو سکتی ہے, میڈیکل الاؤنس ہو گیا, ان میں یعنی اس کو نظر آتا ہو کہ یار ہر سال مجھے بونسز ملیں گے جس کے اندر میں عید اس کے آگے پیچھے اپنا. تو آپ یہ ساری چیزیں جب ٹیک کیئر کرتے ہیں تو پھر کام چوری آپ کو میرا نہیں خیال اس کے اندر. ہاں, اب جو ہیبیچول کو تھوڑا سا ادھر ادھر سے وہ تو پھر ہر جگہ اچھا وہ ادھر بھی پڑے. اچھا ہاں دنیا میں ہر جگہ مشہور ہے. دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو کم دیکھتے ہیں, برائیوں پہ بڑی توجہ ہوتی ہے. تو میرے جیسا بندہ جو پوری دنیا گھوما ہوا ہے, آئی نو اٹ کہ یار اگر ہم کام چور ہیں تو ہم نے وہاں جا کے اتنے کام کیسے کر لیے. دیکھیں نا جی, آج بھی پاکستانی ڈاکٹرز کو ایک دن کے لیے فالتو نہیں ہوتا, اگر ایک جگہ جاب چھوڑتا ہے وہ 10 اس کو آفر آئی ہوتی ہیں, اور بے شمار چیزیں اس طرح کی. تو میرا نہیں خیال کہ ایز اے نیشن ہم اس طرح ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کوشچن وہی ہے, ہمیں ہمارے یہاں سے آپ لوگوں کو ایک اپرچونیٹیز دے کر کے تو دیکھیں یار, they work a lot harder than others. Exactly. اچھا طاہر بھائی, ایک دو اور امپورٹنٹ چیزیں, کووڈ کے اندر ساری دنیا میں بزنسز میں پرابلم ہوا,
آپ کا بزنس کس نوعیت کا ہے کہ آپ کو بھی کووڈ نے افیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد اوور کم کیسے کیا, یا آپ نے پھر سوئچ کیا سچویشن کے حساب سے کہ اچھا اب ایسے تو ہم اس طرف موو کر لیں؟ آئی ہوپ کہ میں آپ کو اس کا آنسر اس طرح نہ دے دوں. مجھے تو کووڈ نے نقصان نہیں دیا, فائدہ دیا. میرا ہیلتھ کیئر کا بزنس تھا. ہمارا جو فیسلٹیز 40 سے 60% آکوپائڈ ہوتی تھی وہ 120% آکوپائڈ ہو گئی. ہمیں اسپیشل پرمیشنز لینی پڑی لائسنسنگ اتھارٹیز سے کہ ہمارے پاس تو فل ہاسپٹل ہے, یا تو ہم ڈیورژن پہ ڈالیں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایکسٹرا لوگوں کو کر سکیں. تو انہوں نے اجازت دی ہمیں اسپیشل. پھر ہم نے ایک ایک روم کے اندر 2 کو ڈالا. تو اب جب آپ, اور پھر اس کے اندر اسپیشلی ہمارے ہیلتھ کیئر میں تو ہمیں ڈبل فائدے ہوئے. ایک طرف تو ہمارا بزنس بوم پہ تھا, دوسری طرف انہوں نے ہمیں پیڈ نرسیں پرووائڈ کر دی جو ہم نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دیا, گورنمنٹ پے کرتی تھی ان کو. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہمیں تو ڈبل ڈپنگ ہو رہی تھی اس کے اندر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے اندر ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک پرابلم تھی وچ واز اے گڈ پرابلم کہ لوگوں کو ڈھونڈ کے امپلائمنٹ کو ادھر لگانا, بندے نہیں ملتے تھے. اب لوگوں کو چیک آنے شروع ہو گئے تھے نا گھر بیٹھ کے. جی جی. تو وہ پھر گھر سے نکلتے نہیں تھے. تو اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا پیسے دے کے لوگوں کو لانا پڑا. لیکن یہ ہے کہ پھر ہم نے بھی کام سمجھ لیا نا کہ جو آ رہے تھے ہم نے ان کے ہی پیسے اتنے بڑھا دیے کہ وہ گھر ہی نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے. ادھر انجوائے کر رہے تھے سارے پیسے. پتا ہے کہ یار یہی ٹائم ہے, ہم 2 مہینے 3 مہینے کام کریں تو ہمارا تو لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. تو وی گیو دی اپرچونٹی ٹو پیپل کہ آپ کرو جی. ویسے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ کون سا پروفیشن ایسا ہے پاکستانی کہ جس کے اندر وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پاکستانی کس پروفیشن میں کام کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی اپنے ہی بزنسز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں ایک انڈسٹری کنوینس اسٹور کی ہے, گیس ڈسٹریبیوشن ہے, اس کے اندر بہت پاکستانی ہیں. پھر اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے اندر بہت پاکستانی, ڈاکٹر اٹ سیلف اور بہت سی اور چیزوں کے اندر, آئی ٹی کے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں. تو یہ 3-4 ایریاز کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پاکستانی اس کے اندر موجود ہے. باقی آپ کو ہر فیلڈ کے اندر ہی لوگ مل جائیں گے. طاہر بھائی میں نا ایک چیز پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں تو ریسزم پہ, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ریسزم ہوتا ہے. میں نے بھی الحمدللہ دنیا ٹریول کی ہوئی ہے, مجھے کوئی آج تک فیس نہیں کرنا پڑا. اگرچہ میں نے سنا ہے UK میں رہتے ہوئے فلاں کے ساتھ ہو گیا, فلاں کے ساتھ ہو گیا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں ریسزم جو ہے نا, اس کو یا تو آپ کے اوپر ڈائریکٹ آپ کے بزنس دوسرا تیسرا اس طرح چیزیں جو میرے ساتھ ہوئی. ٹھیک ہے. ملینز اینڈ ملینز ڈالر کے نقصانات مجھے. لیکن وہ تو یہ تھا نا کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑے بزنس مین تھے اور آپ ایک کمیونٹی کو ایک ہیلپ کر رہے تھے. میں گراس روٹ لیول پہ بات کروں, ایک عام پاکستانی یا عام بندہ جو وہاں پہ بھی دیکھیں بہت کمپیٹنٹ آدمی کو اگر کوئی بہت ریسسٹ آدمی اس کا انٹرویو کر رہا ہے تو وہ لائن مار کے سائڈ پہ کر دے گا. اچھا, اس کو جاب نہیں ملے گی کہ وہ جو انٹرویو کرنے والا ریسسٹ ہے. تو ریسزم جو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو. تو جو ہیٹ ہے تو اس میں تو آپ جس بندے کو ہیٹ کر رہے ہیں اس کو جاب پہ تو نہیں رکھیں گے نا, اس کا بزنس تو نہیں کریں گے نا. تو نو میٹر آپ کی آفرنگ باقیوں سے کتنی اچھی ہے آپ کو, تو یہ ہے جو پرابلم ہے وہ ہے. لیکن ہمارے وہاں پہ لوگ اس کو اتنا زیادہ اپنے دل پہ اس لیے لگا کے بیٹھے کہ ایک در بند اور 40 کھلے. اور وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تو آفر کرنی ہے, وی آفر دا بیسٹ, you go find your guy and I'll go work for my place. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی ریسزم نے ہمارے راستے بلاک کر دیے ہوں. ہرڈلز ضرور ہیں اور we are trained enough, ہم اس کو کراس کر جاتے, دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں. ہاں ہمیں دیکھیں آپ نے پھر اس کو اگنور ہی کرنا نا. آپ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں بیسٹ اسکل آپ کی ہے how to ignore the ignorance. تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی. بالکل. طاہر بھائی ون مور کوشچن. پاکستان میں آج کل آپ نے سنا ہوگا, آج کل جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو امریکہ میں بھی ایسے ہو رہا ہے. مہنگائی کا بیسیکلی میرا کوشچن ہے کہ کیا مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے یا صرف پاکستان میں ہو رہی ہے؟ انفلیشن اور مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. مطلب اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے نا تو آپ دبئی جا کر کے دیکھ لیں. حالانکہ ان کے اندر ایک لیسٹ اماؤنٹ آف افیکٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کسی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رات گزار کے دیکھ لیں, اس کا آپ کو جو بل آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا انفلیشن ہے وہاں. جی بالکل. انفارچونیٹلی جو بیچارے گلے میں بل ڈال کے گھوم رہے ہیں وہ نہیں جاتے ادھر, اور وہ جو ادھر جاتے ہیں وہ گلے میں بل بھی نہیں ڈال کے گھوم رہے ادھر. تو یہ 2 ڈفرنٹ گروپ آف پیپل جن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب یہ مہنگائی تو ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ
इसको एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सच मैकेनिज्म है कि वो एकदम से महंगाई को ख़त्म कर दे, ये भी हमारी एक बचगाना सोच होगी, नहीं हो सकती। फिर आप का जो IMF के अंदर जो डीलिंग उसमें मामला हो रहे हैं उसके अंदर भी आपको उसकी बाईपासिंग आपको गुंजाइश ही नहीं है ना, आप कर चुके हैं, आपने वायलेशन जितनी करनी थी वो कर चुके हैं, उसके आगे नहीं है। लेकिन मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बड़ी बताऊंगा कि यार 2 महीने 1-1.5 महीने की ये कहानी होती है जब पीक के ऊपर आप यूज कर रहे होते हैं। अब दिस इज अगस्त इज ओवर, सितंबर खत्म होगा, अक्टूबर के अंदर आधे AC बंद हो जाएंगे, AC वगैरह बंद अच्छा, उसके बाद आपके फ्रिज भी कैपेसिटी उसकी ज्यादा कम यूज करेंगे, तो ये 1-1.5 महीने के बाद वापस आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका लाइफ टाइम का कोई मामला हो गया। इसके अंदर मैं आपको एक चीज याद कराता हूँ, अगर आप सोचें, मैं तो आता रहता हूँ तो मैं हर दफा एक डिफरेंट डायलॉग सुनता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ तकरीबन कोई 8-1 साल पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, लोड शेडिंग अरूज के ऊपर होती थी, बिल्कुल होती थी। डायलॉग पता क्या होते थे लोगों के, यार बिजली तो देन जिन्हें मर्जी पैसे ला लें, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिजली तो देन, हाँ, जिन्हें मर्जी पैसे ला लें, हो गया, निपटो फिर, हाँ, बिजली आ गई, बिजली आ गई, तो पैसे दो। देखो ना, तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो पिछली आफत से वो आपने 100 प्याज या 100 जूते, ये दोनों के दरमियान में, तो फिर आप दोनों चीजें ही खाएंगे अगर नहीं तो ये। अब फिर दूसरी चीज ये है कि कुछ बंदे ने अपना भी तो मैनेज करना होता है ना चीज को, कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको मैनेज तो कर सकते हैं ना, कि यार मैं अब कितने लोग हैं जो ये देखते हैं आपकी फ्रिज के अंदर इनफ सामान भी पड़ा हुआ है जिसके लिए आप 24 घंटे फ्रिज आपको 24 घंटे चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको तो मैंने, अगर आपकी फुल नहीं है, अच्छा कभी आपकी बिजली चले जाए 8 घंटे में कितनी फ्रिजों की चीजें खराब होती हैं, तो आप कभी कभी खुद ही 8 घंटे के लिए बंद कर लें, यूनिट कम हो जाएंगे। देखे ना, खुद भी तो कोई थोड़ा सा मैनेज करें, लेकिन जब आ रही है फिर आप मैनेज नहीं कर रहे। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने रिसोर्सेज को तो मैनेज करना बंदा सीखे ना। वैसे मैं कहता हूँ जो बंदे को आफत पड़ती है वो सीख भी जाता है, और ये अभी लोग सीख भी रहे होंगे, अब बंद करते भी होंगे दरमियान। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बस एजुकेशन भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़, मेरा ख्याल है किसी हद तक आ भी रही है कि यार कौन सा पंखा जो है वो कम बिजली लेता है, कौन सा ज़्यादा ले रहा है। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को भी तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वेज एंड मीन्स देखने चाहिए जिसके अंदर ये हो जाए। लेकिन हम लोगों का भी एज ए नेशन वी कैन नॉट डंप एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट इधर ना, तो इट गोज फॉर बोथ साइड्स। इसमें आपने भी जो बात की कि कौन सा पंखा कम बिजली, हाँ, इससे मेरा एक सवाल निकल आया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। अमेरिका में इस वक्त क्या परसेंटेज है या कितनी है, और पाकिस्तान में भी आप क्या समझते हैं इस पे कोई वर्किंग हो रही है कि यहाँ पे भी आनी चाहिए ताकि कोई फ्यूल कंजम्पशन कम हो, और दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद ये वो क्या नाम है, जावेद अफरीदी साहब ने भी एक लॉन्च की थी शायद, और उनकी इतनी बुकिंग हो गई थी कि अनबिलीवेबल मामला। आ रहा हूँ उसमें डिलीवरियाँ हुई कि नहीं हुई, तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो वो एक देखें ना, आपकी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना या JV के साथ मैन्युफैक्चरिंग काम तो शुरू हो गया ना। कितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिसके अंदर काम शुरू होगा, तो मैं तो इसको भी बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। अमेरिका के अंदर ऑब्वियसली बहुत काफी देखने में आ रही है। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गाड़ी का ऐसा ब्रांड रह गया है जो इलेक्ट्रिक कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं घुस गया, सब लोग कर रहे हैं। तो जब हर बंदा इसको फॉलो करना शुरू करेगा तो बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस इज द फ्यूचर। लेकिन क्योंकि इतनी कन्वीनियंट नहीं है, एक थोड़े अरसे के बाद आगे जा करके, अब बैटरी का वो लेवल नहीं है कि आप या तो ना बैटरी आपको 1000 मील तक लेके जाए, अभी तक तो है नहीं बैटरी। वैसे वो भी एक चीज आऊँ तो जो अभी बैटरियां अच्छी इन्वेंट की वो भी पाकिस्तानी बंदा है। जी 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 जी, तो मैं तो कहता हूँ आपको एक छोड़ कर 10,000 पाकिस्तानी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी जो सक्सेसफुल। तो जब वो हो जाएगी तो फिर तो आप इसका ब्राइट, अभी भी एक बिग चंक जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली आप जिस घर के अंदर 5 गाड़ियां, तो वो कोशिश करते हैं कि उसमें से एक तो इलेक्ट्रिक हो ही जाए ना अमेरिका में। तो ये चीजें तो हैं इस वक्त। और ताहिर भाई, आपने क्योंकि अमेरिका में भी काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया, अदर देन बिजनेस, यानी आपकी कोई बिजनेस मीटिंग के अलावा या पॉलिटिक्स के अलावा ज़्यादा फ्रेंडली कौन है आपके साथ, या किन के साथ आप बैठ के ज़्यादा एंजॉय करते हैं? स्पेशली अगर मैं बात करूँ ओबामा, बिल क्लिंटन और जो करंट प्रेसिडेंट है उनके साथ भी आपकी अच्छी गपशप है, जो बाइडन, ज़्यादा फ्रेंडली कौन है? देखिए, मैं पहले तो आपको ये क्लियर करूँ
کہ یہ جتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے آپ نے نام لیے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ کی میٹنگز اس لیول, اس لینتھ کی نہیں ہوتی کبھی بھی. جی جی بالکل, کہ بھی آپ اس کے اندر کہیں گے یار آئی انجوائڈ اٹ. ہاں, اس میں اگر میں کسی کو انجوائے کیا جہاں پہ مجھے بہت زیادہ ٹائم ملا تو وہ تھی ہلری کلنٹن. اچھا, ان کے ساتھ تو میرا مطلب بہت ساری جگہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھی ہم ایک میٹنگ سے نکل کے دوسری میں جاتے ہوئے درمیان میں ٹائم مل جاتا تھا. پھر میرے گھر پہ بھی ہوا, میری بیٹے کی شادی پہ بھی وہ آ گئی تھی, تو وہاں پہ ایک ڈفرنٹ. پھر انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ اپنے گھر پہ انوائٹ کیا, تو یہ وہاں پہ مجھے بڑا کوالٹی ٹائم. اچھا, پھر پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے ساتھ مجھے بڑا ہوا کہ اس کا, لیکن تو میں ان میں آئی وڈ نیم سیکرٹری ہلری کلنٹن کہ نتھنگ بٹ وزڈم. آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایوری ورڈ از سم تھنگ یو لرن یو, اور اس کے اندر کیسے آپ نے ہاؤ ٹو ورک اگینسٹ دا آڈز. یہ ہے جو اسپیشلٹی آف ہلری کلنٹن, ہاؤ یو ورک اگینسٹ دا آڈز. تو وہ تو اب یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کا کیا کرنا ہے, ہمیں سب کو ٹرین کرنا ہاؤ ٹو ورک اگینسٹ دا آڈز. تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے ٹرینڈ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی مخالفت کو کیسے دیکھنا ہے, بیڈ ٹائم کو کیسے دیکھنا ہے, ہارڈ شپ کو کیسے کرنا ہے, کس کے اوپر آپ نے بولنا ہے, کس کے اوپر نہیں بولنا ہے. آئی لرن اے لاٹ فرام ہر. تو یہ دیٹ آئی کوڈ کال ہر نیم. پاکستانی پولیٹکس اور امریکن پولیٹکس میں مین ڈفرینس کیا وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ پیسے دے کے ٹکٹیں لینا, یا جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کے پیچھے اسپانسرز ہوتے ہیں کہ جی ہم اگر آپ جیت گئے تو ہمارے یہ ہوں گے وہ ہوں گے, وہاں پہ اور یہاں پہ کیا ٹکٹیں لینے کا کانسیپٹ امریکہ میں تو نہیں ہے. اچھا, لیکن آپ نے پرائمری الیکشن لڑنا ہے اور اس اوپن فیلڈ. جیسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت ساری اسٹیٹس کے اندر, اچھا اس میں پارٹی کے رولز کچھ نہیں ہے سچ, لیکن اسٹیٹس کے اپنے رول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہماری جو اسٹیٹ ٹیکسس ہے, آپ ساری عمر ریپبلکن ہیں اور ایک دم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل سے میں نے ڈیموکریٹ سیٹ پہ الیکشن ایز اے ڈیموکریٹ لڑنا ہے. کوئی نہیں روک سکتا. آپ پبلک میں جائیں, اپنا نام رجسٹر کرائیں, الیکشن میں جائیں, اگر لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ آپ کو دے دیے, یو آر ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ. اس کے اندر پریزیڈنٹ بائیڈن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے اندر. ہاں, یہ جو بڑی پرسنالٹیز ہیں یہ کسی اپنے پسندیدہ بندے کو انڈورس کر سکتی ہیں, ہینڈ پک کر کے نہیں دے سکتی ٹکٹ. ٹھیک ہے. آپ نے الیکشن لڑ کے ٹکٹ لینی ہے. اپنی ٹکٹ لینے کے لیے بھی الیکشن ہے, پبلک کا الیکشن ہے, پبلک کا, عام ووٹر کے الیکشن میں جا رہے ہیں. انہی ووٹر کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس آپ نے جنرل الیکشن میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹکٹ پسندیدہ بندے کو پیسے لے کے, یہ کانسیپٹ ہی نہیں. یہ تو یہاں کی ڈیموکریسی ہے نا کہ ایک بندہ مطلب آ کے بڑا چیک لکھا تو کہتے تو کینڈیڈیٹ ہے. یہ نہیں ہے, وہاں پہ تو ہے ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور اسپانسر ہوتے ہیں وہاں پہ, اسپانسرز ہوتے ہیں, لیکن وہ جو اسپانسرز ہوتے ہیں نا, پھر وہ آپ جب اسپانسرز کر رہے ہیں نا, بہت بڑے بڑے پیسے دے رہے ہیں, دین یو ڈونٹ رن فار الیکشن, دین آپ کی فیلڈ ہی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ بن جاتے ہیں کنگ میکر. آپ پھر آپ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں نا. تو کچھ لوگوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ جی یہ میرے یہ 3 چیزیں ہیں. جیسے میں تھا تو میری یہ تھی کہ پہلی پریزیڈنٹ بائیڈن جب میرے گھر پہ آئے تو میری ان کی الیکشن سے پہلے, پھر انہوں نے الیکشن جیتنا تھا, تو آئی واز ون آف دا بگ اسپانسر فار ہم. آئی واز رننگ اے سیگمنٹ, کیا نام ہے, مسلم فار بائیڈن. تو یہ بہت ساری. اچھا, مطلب اس میں ایک چیز ہے کہ میرے گھر آئی واز پریٹی مچ دا اونلی پاکستانی, دا اونلی مسلم جن کے گھر پہ پریزیڈنٹ آئے تھے. چلے تو بہت سارے گھروں میں جانا تھا, انہوں نے کووڈ آ گیا بعد میں تو کسی کو موقع ہی نہیں ملا. تو وہ بیسیکلی پھر تو دیٹ آنر اونلی آئی ہیڈ. تو مجھے میرے گھر کے اوپر جب آئے تو میری 1-on-1 میٹنگ ان کے پاس ساتھ بڑی لمبی چوڑی تھی, 20 منٹ کی اسکیجول ہوئی تھی, 40 سے اوپر گئی. تو میں نے ان سے وعدے لیے کچھ کہ یہ آپ الیکٹ ہوتے ہی مسلم بین کو ہٹائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہی پرومسڈ, کہتے جی میرا پہلا قدم. اور جب الیکٹ ہوئے, جس دن ووٹ اٹھایا, وہ بیسیکلی پہلا دن کام کا کنسیڈر نہیں ہوتا تھا, اگلا ہوتا تھا دن. اسی دن آفس جائے, سب سے پہلا بل جو سائن کیا تھا وہ ریووک کیا تھا مسلم بین کو. مین آف ہز ورڈز. زبردست. اور پھر جب میرے گھر پہ میرے سے وعدہ کیا, اس کے بعد جتنی مسلمانوں کے پروگرام ہوتے تھے ہر جگہ پہ اس کی تجدید وفا کرتے تھے کہ یہ میں نے وعدہ کیا ہی. ٹھیک ہے. کوئی 10 دفعہ انہوں نے بولا ہوگا, پھر جاتے ہی پہلا کیا کام. تو از ہائیلی کریڈیبل آدمی, اور اس کی مطلب جو بولا انہوں نے, کبھی اس سے پیچھے اپنا ہی ڈنٹ اسٹیپ بیک کہ بھی میں جو کیا اس کو کروں گا.
ویسے تو آپ کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی یہ بہت بڑی بات ہے. تو مطلب دس از ہاؤ ایک یو نو آئی ہیڈ دی آنر کہ 20 منٹ کی میری ٹائم سیٹ ہے. ہی ہمسیلف took 40 minutes to talk to me. آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن کی. He knows Muslim religion probably more than half of Muslims. اتنی اسٹڈی ہے ان کی سینیٹر جب ہوتے تھے تو ان کا ایک اسسٹنٹ تھا مسلمان تھا. تو لنچ بریک کے اندر کہتے میں لنچ بریک میں اس کو بٹھا لیتا تھا ساتھ. تو آدھے گھنٹے کی لنچ بریک میں ایوری ڈے چل بتاؤ مجھے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, سنی کتنے ہیں, شیعہ کتنے ہیں, سنی کس پہ بلیو کرتے ہیں, شیعہ کیسے ہیں, یہ امامت جو شروع ہوئی تھی کہاں پہ ختم ہوگی, پھر شیعہ کتنے. ہی نوز اٹ آل. کانفلکٹ کہاں پہ ہے, پھر آگے سنیوں کے اندر کیا, کون کس پہ بلیو کرتا ہے, کس کنٹری میں کتنے ہیں, اس کا کیا. ہی نوز اٹ کہ بھائی ایران میں کون ہے, ادھر پاکستان کون ہے, دوسرے ادھر فلاں. تو ریلیجن کے اوپر دیر از یعنی ون گاڈ اینڈ پروفٹ محمد لاسٹ ایوری سنگل تھنگ. تو جب میں نے ایک دو چیزوں کو ڈسکس کیا سو آئی واز سو اسٹرینج کہ انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا. میں نے کہا یہ ٹاپک کے اوپر ان کو کوئی ایجوکیشن دینے کی ضرورت نہیں. کیا بات ہے. ہاں تو مطلب ہی نیو اٹ. یہ میری ون آن ون جو میری یعنی اپنے گھر کے اندر میرا بیٹا تھا ساتھ میں, اور یہ مطلب ہی واز ویری مچ امپریس کہ بھی, اور ذاتی طور پہ ہی یو نو انہوں نے سیکھا ان چیزوں کو کہ بھی جب آپ ڈیل کریں کہ وہ فارن پالیسی کی چیئر تھے نا سینٹ کے اندر. جی جی. تو بلکہ یہاں پہ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں, ایز اے فارن پالیسی چیئر ہی از بین ٹو لاہور, جی جی, کراچی اور اسلام آباد, واز گیون حلال امتیاز آئی بلیو. بالکل. تو یہ بھی ایک ویسے پاکستان کو ایک ہے نا کہ آپ نے جس پالیٹیشین کو حلال امتیاز دیا تھا ہی بیکیم اے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. نوبڈی نیو دیٹ. وائس پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے اس وقت. تو یہ مطلب وی ہیو لانگ ریلیشن شپ. جو آپ کی اوریجنلی آپ بات کر رہے تھے نا بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس, آئی تھنک وی ہیو اے گریٹ ہسٹری اینڈ وی ہیو اے بیوٹیفل فیوچر ٹوگیدر. طاہر بھائی آج کل آپ پاکستان میں, اور ظاہر آپ جب بھی یہاں آتے ہیں تو آپ کی ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے آپ مل جل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ توجہ کس چیز پہ دینی چاہیے, کیسے ہمارا ملک کوئی بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر جی اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سر جوڑ کے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ نیگیٹیوٹی کو کیسے کم کیا جائے. جو ایک رفٹ ہے جو پوری نیشن ڈفرینٹ تھاٹ جو پروسیس چینج ہیں, بالکل بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں چیزیں آپ کو, اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے. نمبر ون, نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کیا جائے, اور ہوپ کو کیسے پروموٹ کیا جائے. دیر از آلویز اے ہوپ نا. آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی ہمارا بالکل بیڑا غرق ہو گیا, کچھ نہیں ہے. آپ کے اگر کچھ ہارڈ شپ یا تھوڑے سے مطلب اس وقت پرابلم ہے تو اس پرابلم کے اندر ہی اس کا حل ہوتا ہے, کوئی سولوشن ہوتا ہے. ہر نائٹ کے بعد دن میں آنا ہے نا. تو پھر وہ ایک جو ہوپ اور آئیڈیا, جو راستہ, جو پیتھ وے ہے, لیڈرشپ کا تو کام بھی ہے کہ اس کو دکھائے, اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, تاکہ ہم ان چیزوں سے بچائیں جو ان نیسیسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کوئی برج سے چھلانگ لگا کے پرسوں جو اس کو ہم نے کیسے پریونٹ کرنا ہے وداؤٹ انجیکٹنگ ہوپ ان دا نیشن. یہ ہوگا نہیں, اور اس کو کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا سب کو. تو آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کو آگے کوئی اوپر جاتا ہوا, یا آپ کے مائنڈ میں کوئی سولوشن ہو, آپ کوئی ورکنگ کر رہے ہو اس کے اوپر؟ دیکھیں میں تو بیسیکلی میرے تو جو آنکھیں ہیں نا وہ ہمیشہ اپرچونیٹیز ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں اتنا وہ جو ہرڈلس کو اپنے بچپن سے لے آیا تھا, تو میں تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں پوٹینشیل تو انبلیویبل ہے. آپ کو دنیا میں فوڈ کرائسس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. جی بالکل. اور یقین کریں مجھے پاکستان فوڈ کرائسس ہونے والی کنٹریز کی بجائے سولوشن پرووائڈ کرنے والی کنٹریز میں نظر آ رہا ہے. آپ کے پاس بے شمار لینڈ ہے, ابھی بھی انٹچڈ ہے. آپ کی لیڈرشپ کو نظر بھی آ گئی اور انہوں نے پلاننگ بھی شروع کر دی ہے. ایک کمیٹیز بھی بنیں گی جس میں آپ ایکسپیڈائٹ کریں گے چیزوں کو, اور دنوں کے اندر کام آگے بڑھے. ہو گیا نا. ایگریکلچر آپ کے فرنٹ جو ایشوز یا جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر آ گئی ہے, اور آپ کو ماڈرن طریقے سے کارپوریٹ ایگریکلچر کرنے کے لیے آپ کنونسڈ بھی ہو گئے. ایگزیکیوشن رہ گئی ہے نا. جب آپ ایگزیکیوشن کریں گے تو یو ول بی آن اے سولوشن سائڈ بفور دا پرابلم اکرز. تو اب آپ, میں تو اس کو یعنی لیڈرشپ میں دیکھ رہا ہوں کہانی. اچھے دن کیا لیڈرشپ میں آپ, اس کے بعد آئی ٹی کے اندر آپ کو اپنا ایک بہت بڑا ایک گیپ نظر آ رہا ہے جو آپ کی لیڈرشپ سمجھ گئی ہے,
اس کو آپ نے سیکنڈ پریورٹی یا فرسٹ پریورٹی جو بھی بنا کے اس کے اندر لے کر کے آ گئے ہیں. اب اس کے اوپر جب فردر آپ پلان کر کے اس کے پروٹوکولز بنا کے ایگزیکیوشن کریں گے, کوئی نہ کوئی تو حل نکلے گا نا. لیکن جب آپ کا when things come from the top, پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے کہ نیچے آپ کے دانشور دوسرے تیسرے تو دیکھ رہے ہیں, لیکن جب بائی دا ٹائم اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا کہ نہیں, یہ ہیوج گیپ ہے. جنہوں نے ایکچولی ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا اس کو واچ کرنا ہے یا پروموٹ کرنا ہے یا سپورٹ کرنا ہے, اگر وہ نہیں مان رہے, یہاں تو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے, تو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم کہ یہ ہوگی. نیچے والوں کا تو کام ہے اس کو اوبے کرنا. پھر آپ کی آئی ٹی میں فل جب گیپ ہوں گے, آپ کے لاکھوں کے قریب لوگوں کی جابز بن جائیں گی ادھر. اور تیسری چیز منرلز ہیں جو آپ کا ہڈن ٹریجر ان ٹریلینز اس ملک کے اندر ہے, اگر آپ نے اس کو ایکسپلور کر, یہ 3 آئیڈیا آئیڈینٹیفائی کر چکی ہے آپ کی لیڈرشپ, کام ہو گیا اس کے اوپر 18 گھنٹے کی جو پروٹوکولز بنے, میٹنگز ہو رہی ہیں, تو آئی ڈونٹ سی نتھنگ بٹ گڈ ڈیز اہیڈ آف یو. صرف آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ایگزیکیوشن بھی ہو رہی ہے, باقاعدہ آپ کی کمیونیکیشنز ہیں لوگوں کے ساتھ جو یہاں آ کر کے ان ڈفرنٹ فیلڈز کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ورک ہیز بگن. اس کے اندر آگے جو آپ کی لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے اندر, لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے اتنے بڑے کام ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی نیگیٹیوٹی کا عالم اتنا بڑا ہے کہ یہ چیزیں لائم لائٹ میں ہی نہیں آ رہی, نظر نہیں آتی ہیں. اس کو لانے کی ضرورت ہے لائم لائٹ میں لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنے کے بجائے جب ایکچولی کام سامنے آئے گا تو لوگ اس کو خود ہی دیکھ لیں گے. ناٹ اے بیڈ ایٹیٹیوڈ آن دیٹ ٹو, لیکن میں اگر ان کی جگہ ہوں تو میں تو پروپیگنڈا شروع کر دوں گا, کیونکہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں. اس سے آپ کی ہوپ کریٹ ہو جائے گی, اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں جو آپ کو ایک گیپ دیں گے جو اس وقت شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, جب مطلب آپ کو سپیس دیں گے کام کرنے کی. آپ کو سپیس بھی تو چاہیے نا. اب مسلسل نیگیٹیوٹی کے اندر کرتے کرتے تو بندے کا پھر وہ ایک یعنی وہ ماحول بھی تو خراب ہوتا ہے نا, تو آپ نے اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا ساتھ ساتھ. تو I see nothing but good work in the or serious people leading you. تو جب یہ چیزیں سامنے ہیں تو مطلب I don't see a problem. انشاءاللہ. طاہر بھائی, اوورسیز پاکستانیز کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, یہاں پہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کے پاس اس کا حل یا آپ کے پاس تجویز کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, اوورسیز پاکستانیز اس وقت جو کہانی ہے نا وہ بیسیکلی میں اب اس کو سوال بڑا آپ نے ٹرکی سا کر دیا اینڈ پہ. اوورسیز پاکستانی کو انگیج کوئی نہیں کر رہا تھا یہاں پہ سالوں سال سے, ٹھیک ہے نا. میں بہت بڑی قطعی سمجھتا ہوں جو آپ کی پچھلی جو گورنمنٹ تھی نا, تو بیسیکلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کو انگیج کیا گیا, ٹھیک ہے. ان کو یہاں آنے کے اوپر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی, ان کو تھوڑا سا رسپیکٹ اور عزت یہ معاملات ہوئے. اس کے اوپر انہوں نے ان کی ووٹنگ رائٹس کی بات کی گئی. کوئی خاص کام نہیں ہوا لیکن باتیں بہت ہوئیں, ٹھیک ہے. تو کم از کم ان کو یہ ہوا کہ یار کوئی اون کر رہا ہے, وہ ایک اچھی چیز تھی, اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ اوورسیز پاکستانیز نے پی ٹی آئی کو ہی پاکستان سمجھ لیا. میں I'm very honest with it. کوئی پارٹی, کوئی پرسنالٹی یا کوئی گروپ نہ تو پاکستان سے بڑا پہلے تھا نہ ہوگا. اگر یہ ہوتا تو قائد اعظم کے بعد پاکستان فوری طور پہ ختم ہو جاتا. ایسا تو نہیں ہوا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی ہر ایک چیز میں مصلحت کام, تو ہمیں یہ تھوڑا سا اوورسیز کو میرے خیال میں above and beyond پارٹی پالیٹکس اینڈ پرسنالٹی فیورٹزم کے اٹھ کے پہلا عشق پاکستان سے کرنا چاہیے ان کو. جب اس کے بعد دوسرا جس سے مرضی کریں, ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کہانی نہیں. یہ میں ایک چھوٹا سا جو ایک پرابلم اور گیپ دیکھتا ہوں جس کی میں کوشش کرتا ہوں. I'm not against any personality and I'm not against any party. Yeah, got it. And I never joined any party either in Pakistan. لیکن آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ پاکستان ہونا چاہیے, آپ کی مدر لینڈ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں ہو کہ یار میری اگر پارٹی کے ساتھ کوئی ان کے نالج میں اگر زیادتی سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس زیادتی کو پاکستان کے اگینسٹ ہولڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میرا ایک ہمبل میسج ٹو ایوری باڈی کہ پاکستان فرسٹ, اور پہلا آپ کا جو پریورٹی ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے. یہ میں ایک اب جب رہی بات وہاں سے جب وہ ادھر آتے ہیں تو ان کو کیا ایشوز ہوتے ہیں, یہ میرا ایک میں نے بڑے ایک اور دوست کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے بولا تھا کہ یار خدا کا واسطہ وہ ان کو جب یہاں آتے ہیں نا تو ان کو ایک آپ وہ پروجیکٹ بنا کے نا تو ان کے پیسے صرف پیسے نکلوائیں
पैसे को लगाएं, उनको भी आगे बढ़ाएं, आप खुद भी आगे बढ़ें. ऐसा नहीं है कि यार इसको दबा लो, बाद में देखते हैं ये कितना हमारे साथ कर लेगा, इसने तो आखिर वापस ही जाना है ना. तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि वो लोग प्यार पाकिस्तान के साथ प्यार के चक्कर में यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं. दैट इज वेरी अनफेयर. और उसके ऊपर मैं कुछ काम हुए भी हैं, मजीद होने की जरूरत है, क्योंकि हमें उनको वापस उनको अगर एंगेज करना चाहते हैं. देखिए मुल्क के अंदर, आपके मुल्क में आपकी तरक्की के अंदर जो रोल ओवरसीज पाकिस्तानीज कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं और कर सकता. मैं बहुत ज्यादा मेरी ये ना तो हैबिट है ना ही मैं इसको अच्छा समझता हूँ मैं इंडिया की मिसालें दूँ आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज के अंदर आपको देनी पड़ती हैं. तो इंडिया ने भी एक प्लान के तहत एक यानी लोगों को एंगेज किया था अमेरिका से भी और दूसरे मुल्कों से. फिर आपने देखा कि उनकी कंट्रीब्यूशन और इंडिया की तरक्की के अंदर उनका, फिर वो यहाँ ही नहीं रुका, फिर वो उन कम्युनिटीज ने वहां पे भी अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर इन किया. फिर आप देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हाफ इंडियन है और बहुत सारी यदि, तो हमें नथिंग रॉन्ग. आपने जो इंस्पिरेशन लेनी है वो आप अपनी किसी भी कंट्री से ले रहे. मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि वो दुश्मन कंट्री वाली जो कहानी करती है इसको हमें बोलने की जरूरत नहीं है. हमें नेबर कंट्री की बात करने की चाहिए ना इसको. और वो भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है. मैं समझता हूँ कि वहां पे भी ट्रेड खोलनी चाहिए और वहां पे भी अपॉर्चुनिटी, वहां के गरीब आदमी जो छोटा किसान है उसकी चीज महंगी अगर पाकिस्तान में आके बिक सकती है तो वो भी बिकनी चाहिए यहाँ के बंदे की. तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट बोल सकते हैं. लेकिन ओवरसीज पाकिस्तान इज अ ट्रेजर फॉर दिस कंट्री. उनकी मैं समझता हूँ कि मेरी तो रिकमेंडेशन जो होगी कि हम किसी भी तरीके से उनको इस तरह के, मैं तो अगर मैं किसी अथॉरिटी में हूं तो मैं तो जो बेहतरीन जो पाकिस्तानी जहां आके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनको वीआईपी कार्ड बना के दूं, या उतरते हुए उनको सलूट पड़े. आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना आप इन्वेस्ट करो, हम आपको ये फैसिलिटीज देते हैं. तो ये बहुत सारी और उनके अंदर उनको कोई टैक्स ब्रेक या व्हाटएवर एल्स वी कैन डू, वी नीड टू डू दैट. यकीन करें आज तक मैं नहीं समझता, हालांकि पीटीआई वाले अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं उनके पास भी पूरा डाटा नहीं है कि पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी ब्रिटिश या बाकी जो लोग ओवरसीज हैं उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है उनकी, यानी एजुकेशन की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है. दे डोंट हैव एनी डाटा. हमारी एम्बेसीज के पास वो डाटा नहीं है. अगर जो कुछ भी है ना उसको कई गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस लेवल तक हमारी कम्युनिटीज की वहां पे स्ट्रेंथ, मैं क्योंकि पार्ट ऑफ द, तो हम तो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं. आप रेमिटेंस जो आती हुई देख रहे हैं उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करें, 70, 100, 150 से मल्टीप्लाई करें तो भी वो उनकी टोटल वेल्थ नहीं बनती, उससे भी कहीं ज्यादा होगी. तो फिर आप उसको अनटैप, मतलब क्यों आप उसको एंगेज नहीं किया आज तक? हमें करना चाहिए ना. तो ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं और उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको कैसे, यानी आप लेकर, जैसे कायदे आजम एक कम्युनिटी को जहाज भेज के बम्बे से बुलाया था, आपको पता है ना? नहीं, मुझे इस वक्त नहीं. हाँ, जो मेरे ख्याल मेमन कम्युनिटी थी उसके कुछ लोगों को जो इनके पास थोड़े से जहाज से, उनको जहाजों पे कराची लेकर के आए थे कि ये कम्युनिटी मुझे चाहिए, ये बिजनेस डेवलप कर सकती है. फिर आज आप जब देखते हैं कराची के अंदर बिजनेस, तो वो एक बीज लगाया हुआ है. तो मैं कहता हूं हमें उस माइंड सेट के साथ देखना चाहिए कि ये वो लोग हैं, अगर ये वहां जाके कामयाब है, ये इधर आके भी कामयाब हो जाएंगे और अपने साथ 10 लोगों को और कामयाब करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, बहुत सी चीजें. लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल हमेशा ही कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं. हम आने वाले, क्योंकि यहाँ पे भी एक देखे ना वो कहानी है कि वो लोग यहाँ वाले कुछ लोग, यार ये बाहर से आके ये मेरी जगह ले गया, फिर उसके ऊपर को कीड़े निकालेंगे. बहुत मैं दिली में जो दुख होता है कि ये जो डॉक्टर साहब आके ये जो PKLI जो कर रहे थे, फिर उनके साथ क्या हुआ? बिल्कुल, वो तो बहुत अफसोसनाक है. बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया उसके ऊपर, दहशतगर्दी का हमला. मतलब वो उसको मैं कहता हूं इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज थी. लेकिन क्या आप उस जज को सजा दे सकते हैं आज? क्यों नहीं ट्रायल किया गया उसका बाद में? तो इस तरह की मिसालें 400 पड़ी हुई जिसके ऊपर आप देखते हैं कि उनको डिस्करेज किया जाए. और याद रखिए वो लोग अपने बड़े कंफर्ट जोन में इंतहाई बेहतरीन लाइफ
इनकम के साथ गुजार रहे हैं, आपने उनको लाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वरना उन्हें क्या जरूरत है इधर आने की, जो वहां पे इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है आके पीकेआर में सैलरी लेने की या पाकिस्तानी रुपीस में काम करने की? फिर उसको यानी उसको ट्रांसलेट या उसको इंटरप्रेट, देखे ना जी, एक डॉक्टर जो वहां पे है उस कैलिबर का डॉक्टर $1 मिलियन वहां पे कमाता है, बिल्कुल, विच इज ऑलमोस्ट $90,000। आप उसको देते थे $90,000? आप उसको दे रहे थे मेरा ख्याल, कोई मेरा नहीं ख्याल क्या $5-6 हज़ार $7,000 महीने का, तो वो 10 गुना कम तनख्वाह ले रहा था और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं यार। दिस इज नॉट, यानी इट्स टोटली अनफेयर ना। और वो जो मेरा ख्याल इलिटरेट अनएजुकेटेड डिसीजन था, उसको बाद में कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। मेरा ख्याल आज भी किसी ने उनको नहीं बोला कि आपसे जाती हुई है। अल्लाह करे जी हमारे मुल्क में कोई बेहतरी आए। बड़ा मजा है आपके साथ गपशप कर। लास्ट में मैसेज आपने खुद से माशाल्लाह दे दिया ओवरसीज पाकिस्तानी को भी, पाकिस्तानी को भी। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम, बड़ा मजा आया, थैंक यू।